آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو بزرگوں بھائیو، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس پوری کائنات کو بغیر شرکت غیر اپنی قدرت سے بنایا ہے اور پیدا فرمایا ہے. اور اس پوری کائنات کا مالک حقیقی ایک اللہ ہی ہے. ہاں، اور ہمارا بھی مالک حقیقی ایک اللہ ہے. اور پوری کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کے کنٹرول کے باہر نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ اور ملک چلانے والے اور دنیا کے میرے دوست دعوے دار جتنے بھی ہیں، یہ سب ہاں مالدار ہوں یا غریب ہوں، ایشین ہو یا امریکن ہو، عرب ہوں یا عجم ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، جتنے بھی ہیں اور جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے. اور اسی کے چلانے سے پورا نظام چل رہا ہے. دنیا کے حالات کا تعلق جو ہے دنیا کے انسانوں کا، اس کا تعلق نہ ملک سے، نہ مال سے، نہ ملک والوں سے، نہ مال والوں سے. ہاں، اور نہ اس کا تعلق دنیا کی میرے دوستوں آج کل کی ترقیات کے تمام چیزوں سے ہے. اس کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات سے ہے اور ایک اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ رخ خود فرماتے ہیں، اللہ کان کھول کر سن لو، لہ الخلق، پوری مخلوق وہ اللہ کی ہے. لہ الخلق، کائنات کی ہر چیز کا مالک ایک اللہ ہے، وہ ہے. وَلَهُ الْأَمْرُ، اور اس پوری کائنات پر چلے گی ایک اللہ ہی کی اور کسی کی نہیں چلے گی. اور کس کا چلے گا؟ بولو،
اللہ کا ہے. مالدار کے مال پر آرڈر اللہ کا چلے گا، مالدار کا آرڈر نہیں چلے گا. وہ جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اس آپ نے دیکھا ہوگا مالدار بعضی مرتبہ کسی کام کے لیے اندازوں پیسہ بھی خرچ کرتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن نہیں بنتا. دنیا کے بڑے بڑے میں دوستوں اپنی دنیا کی ترقی کے دعوے دار، ان کی بھی میں دوستوں کہیں نہیں چلتی. ہاں چلے گی ایک اللہ کی، اور اسی کے ارادے سے تمام نظام عالم کا کنٹرول ہے. الا لہ الخلق والامر. وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں کے حالات ہمیشہ ایک ہی رکھے اچھے، اور روزی کے دروازے کھلے رکھے ہمیشہ، تنگی نہ لائیں، تو یہ تو پھر یہ انسان باغی ہو جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں تو باغی ہو جائے گا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کے کشادگی کر دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت کر اتر آئیں گے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. آسمان سے اپنے بندوں کی روزی ایک انداز سے اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے. جب چاہے تنگی لے آؤ، جب چاہے. ہاں کیوں؟ تاکہ بغاوت پر نہ اترے. اس وقت جو دنیا میں بغاوت پر انسان اترا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے. آج کل پیسہ بہت آ گیا، مال کی فراوانی ہے، ہاں اس لیے بغاوت پر ہے. دن بدن انسان بغاوت کی لائن اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آسمان سے اللہ کی طرف سے فیصلے اس کے حالات کے بگاڑنے کے آ رہے ہیں. آج کے دور میں انسان اپنی ترقی کا دعوے دار جتنا ہے کہ جتنی اس نے ترقی کی ہے، دنیا میں کسی دور میں اتنی ترقی انسان نے اپنی لائن میں نہیں کی ہے. لیکن آج کے دور میں جتنا انسان پریشان ہے، کسی دور میں اتنا پریشان نہیں. چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاند پر پہنچنے کا دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ بھی اتنا پریشان ہے. ہر آدمی اپنی اپنی لائن میں پریشان ہے. مالدار مالداری میں، غریب غربت میں، ترقی یافتہ اپنی ترقی یافتہ ہونے کی حالت میں، ہر ایک پریشان ہے. کیوں کہ اس دنیا میں ان کی نہیں چلے گی، اللہ کی چل رہی ہے. اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہی ہوتے ہیں زمین پر. قرآن میں اللہ کہہ رہے یدبر الامر من السماء. اے بچے، میں کہنے والا تھا اس کو تجھے جانا، چلا جا. آگے بیٹھنے میں دینا ہے تمہارا ہے کیا؟ ابھی سے کہاں تھے پریشان ہے، آگے کہیں جاؤ گھومنے گیا، اب آئے گا بیان کے بعد. ہم بھی بات بچوں والے ہیں سب آئے. ہاں تو پہلے سے سمجھے ہو تو جو فرم نہیں ہوں جوان نہیں تو پھر ذرا کچھ کھا ہی نہیں، اس کی مرضی چھوڑ دیا. ابھی دونوں نے دیکھا کہ گیا ہے، یہ بھی جانے کی تصدیق کرتے ہوں گے. یہ تو بچے ہیں، ہم بھی کون سے بچوں سے کم ہیں، اس میں بہت سے جب جائیں گے دل میں اگر اٹھیں گے. تو میرے بھائی میرا عزیز ہو، اس پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض. پوری کائنات کے نظام کو اللہ آسمان سے چلا رہا ہے، اور اسی کا آرڈر ہے. ایسا باقی کسی کا آرڈر نہیں ہے. کتنی میرے دوست پارلیمنٹ میں، کتنے ہی اپنے دوست
اپنے فیصلے کریں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ فرعون کو اللہ نے حکومت دی تھی، دو نشے ہیں، دو، ایک تو یہ دارو کا نشہ ہے اور ایک مال اور حکومت کا نشہ ہے۔ ہاں، یہ دو نشے ہیں، اور ان دو نشوں کا جو شکار ہوتا ہے نا، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ فرعون کو اپنی حکومت کا نشہ تھا، تو فرعون اپنی حکومت میں جو چاہے فیصلے کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے قسم قسم کی تکلیفیں کھڑا کرتا تھا۔ اسے یہ پتہ جب چلا کہ بنی اسرائیل کا بھی ایک بچہ تیری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے گا، تو اس کو کیا سوچیے کہ بنی اسرائیل کا بچہ کا ہوگا تو میں بنی اسرائیل کے بچوں کو جینے نہیں دوں گا۔ پاس کیا قاعدہ کہ جو بھی بنی اسرائیل کے بچے ہوں ان کو بچے پیدا ہونے کے ساتھ ذبح کر دو، جینے مت دو۔ ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کیا ہے اس ظالم نے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ پیدا ہوگا، تیری حکومت میں پیدا ہوگا، تیرے گھر میں پروش پائے گا اور تیری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ فیصلہ واقعی ہے۔ چاہے اللہ تعالیٰ شاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس کی حکومت میں، اور اس زمانے میں، جس زمانے اس کا ایک قاعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو ذبح کرو، اور اللہ پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بہت پریشانی تھی کہ تو اب میرا بچہ کے کیا ہوگا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کی حفاظت کے لیے صندوق بناؤ، صندوق میں رکھو اور اسے پانی میں، نہر پانی میں تہتا کر دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ دودھ پلاؤ تمہارے بچوں کو، گھبراؤ نہیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے دل میں کھٹکا آئے اور تجھے ڈر لگے کہ اب میرے بچے کو یہ لوگ ذبح کر دیں گے تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آرڈر وہاں سے ہے کہ تو اپنے بچے کو دریا میں ڈال بھی دینا اور ذرا بھی ڈریو مت، اور ذرا بھی دل میں کھٹا مت رکھیو اس کا کہ یہ ختم ہوگا، نہیں ہوگا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں تمہارے بچے کو تمہارے پاس لوٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا اوپر سے کہ بات کو اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور ہم اسے رسول بنائیں گے۔ یہ بھی کوئی کیا، کیا مطلب کہ تیرا بچہ تیرے پاس آئے گا، جوان بھی ہوگا، اور پھر نبی بھی میں بناؤں گا اس کو، اور فرعون اس کا بال بھی کا بولو نہیں کر سکتا۔ اِنَّا رَادُّوهُ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اچھا، اللہ کی حکمت کا عجیب تقاضا ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھا، اور صندوق میں رکھ کر پانی میں تیرتا کیا۔ جب آپ تو خوب جانتے ہیں کہ صندوق کیسا بنایا ہوگا جس میں پانی نہ جاؤ، پانی نہ جاؤ تو اس کو اتنا پیک ہے، وہ ہوا بھی نہیں جائے گی۔ چھوٹے بچے کا ایسے صندوق میں جینا مشکل ہے ہمارے نزدیک کو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں زندہ رکھا، پانی کے نہر میں حضرت موسیٰ کے کو تیرتا کر دیا، اور اللہ نے صندوق کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کا جو ہے بنگلہ وہیں جاؤ۔ حضرت موسیٰ صاحب السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہ بیٹا تو جب دیکھ رہے منا کا صندوق کہاں جا رہا دیکھتی رہی ہو،
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے کہ اسی کو اپنے گھر میں اس نے اٹھایا ہے کہ جو آئندہ چل کر اس کے لیے غم کا پریشانی کا ذریعہ بنے گا. ہاں تو اللہ نے پہنچایا وہیں کہاں؟ فرعون کے جو بنگلہ تھا اس کے کنارے پر. فرعون کے قائد تھے دیکھ رہے تھے کیا ہوا ہے، تو پھر کوئی صندوق آ رہا ہے. فرعون کے قائد نے صندوق کو اٹھایا اور کھولا تو اس میں ایک بہت نونہال بچہ ہے. فرعون کی بیوی کا کوئی اولاد نہیں تھی. فرعون کی بیوی نے دیکھنے کے ساتھ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ موسیٰ فرعون کے گھر والوں کی محبت، تیری محبت ہم نے ان کے دل میں ڈالی تھی، ہم نے محبت ڈالی تھی تیری، اور اس محبت کی بنیاد پر فرعون کی بیوی کا کہ اس بچے کو تو دنیا رکھنے کا ہے، اپنا بچہ بنائیں گے. ہاں بچہ اٹھا لیا. اب بچہ اٹھانے کے بعد چھوٹا بچہ ہے تو دودھ کا پلانا پڑے گا، تو جس کو بھی دودھ پلانے کے لیے دو تو بچہ دودھ پیتا ہی نہیں. اللہ منع کرتے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر کسی اور عورت کا دودھ پینا حرام کر دیا تھا، بالکل مت پینا. وہ پی نہیں رہے، ابھی پریشان ہے جب اس کو ٹھگ کرنا. تو ان کی بہن دیکھ چکی ہے کہ وہ تو وہاں گیا ہے، تو ان کی بہن پہنچی وہاں، وہ پریشان ہے. ان کی بہن نے کہا کہ ایک خاندان ہے، ہو سکتا ہے اس کا ہی دودھ پیوے، اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں. وہ تو پریشان تھا ہی. پھر کہاں ہے، لاؤ 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 لاؤ. تو حضرت موسیٰ کی بہن کی اماں چلو چلو جلدی، منا کسی کا دودھ نہیں پی رہا، چلو چلو چلو. اور اپنی ماں کو بلا کے لائی، اور حضرت موسیٰ کی ماں اس کے گھر میں بنگلے میں پہنچی اور حضرت موسیٰ کو اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا. ابھی تک دماغ کچھ سوچتا نہیں اس کا. تو فرعون نے کیا کیا، جب آپ اپنے اس بچے کو دودھ آپ کو پلانا ہے اور تمہارا ماہانہ وظیفہ بھی ہے، اسی کے خزانے سے پیسے حضرت موسیٰ کی ماں کا تنخواہ طے کروائی، اور اسی کے گھر میں اور حضرت موسیٰ کی ماں کی گود میں حضرت موسیٰ کی خدا پرورش فرمائی. ایک مرتبہ فرعون نے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا، تو حضرت موسیٰ نے ایک تماچا مارا. بچپن سے ہی فرعون ایک دم گھبرایا کہ یہ وہ تو نہیں موسیٰ. لیکن اس کی بیوی کیا کہتی ہے، ارے موسیٰ تو کتنے قتل کو قتل کر چکا ہوگا، بیوی موسیٰ نہیں قتل ہوا تو اچھا ہے. خاموش ہو گیا. ہر زمانے میں مرد اپنی بیوی کی غلامی ہوتے ہیں. فرعون ملک مصر کا بادشاہ ہے اور فرعون کی اپنی بیوی کے سامنے نہیں چل رہی. اس میں ایسے ہی ہیں مطلب جماعت تو بہت جو اسے پر گھر والی نہیں مانتی، تو گھر والی کو پھول آیا کہ وہ تجھے لے گئی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے. ہاں اللہ کے نبی نے 1300 سال پہلے اس کی خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مرد اپنی عورت کا غلام ہوگا، اور مردوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی، وہ جو کہیں گی وہ کریں گے. اللہ کے رسول کی بات کو نہیں کریں گے. ہاں ہماری شادیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عورتوں کے صدقے میں، مرد تو نہیں چاہتا، وہ تو اس کو تو جیب سے پیسے نکالنے کے ہیں کہ وہ کہتی ہے ناک کا پاس ہے، لوگوں شو کیسے ہے، لوگوں نے بہت اپنے لیز آپ کو تو پرشد نے کیوں کہتی وہ.
فرعون نے چھوڑ دیا. موسیٰ الحمدللہ جوان ہوئے فرعون کی حکومت میں, اور اللہ نے پھر اسی فرعون کے پاس ان کو نبی بنا کر بھیجا, اور پھر اللہ نے اسی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی خدا نے مدد فرمائی, اور اللہ نے فرعون کو اپنی تمام لاکھوں کے لشکر کے ساتھ سمندر میں خدا نے غرق کیا, اور اللہ نے اسی ملک مصر کا مالک حضرت موسیٰ کو اور اس کی قوم کو بنایا. یہ اللہ کس کا آرڈر چلے گا؟ بولو اللہ کا. اللہ کا آرڈر تمہاری موافقت میں کب ہوگا؟ مسئلہ یہاں ہے. خواجہ بھیا ندی نام سے پلا آوازن حکومت آگے سے کچھ کوئی نہیں ہے ایسے. تو ایسا ہے, تو نے اپنے خلاف اللہ کو کر رکھا ہے, تو اللہ تیرے خلاف اللہ کے آرڈر آ رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے دل ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں, جب تم میری مانو گے میں ان کے دلوں میں تمہاری محبت اور رحم ڈالوں گا. اگر جب تم میرے خلاف ورزی کرو گے تو ان دنیا کے بادشاہوں کے دل میں تمہارے لیے اور کی بات ہے. ان کو برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو برا بھلا رکھو. ہم ایسے ہیں. ہاں, اولاد کو نافرمان اللہ بناتا ہے کیونکہ تو اللہ کا نافرمان ہے. اوپر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے دوست معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. حضور نے جبریل سے پوچھا, رہے جبریل کیا ہے یہ اوپر نیچے سے اوپر کیا چیز آ رہی ہے اور یہ اوپر سے نیچے کیا جا رہی ہے؟ جبریل نے کہا حضور نیچے سے آپ کی امت کے اعمال آ رہے ہیں اوپر, اور اوپر سے نیچے ان کے اعمال کے مطابق اللہ کے فیصلے جا رہے ہیں. تو مسئلہ ایسا نہیں میں غریب ہوں, مسئلہ کہ میں نافرمان ہوں. آج لوگ غریب کیا پر ہمارے پاس کئی چھ اتنے میں پریشان ہے, مالداروں کے پاس بہت کیوں پریشان ہے؟ ارے بھائی ان لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے نا, تو مجھ سے زیادہ ٹینشن ان کو ہے, پریشانی ان کو ہے. کیوں کہ ہم غریب بھی اور مالدار بھی اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کی ناراضگی کے کام اور زندگی گزار رہے ہیں, جس پر آسمان والا ناراض ہے اور ناراض ہو کر ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے اوپر سے. ہمارے مالدار نہیں سکتے وہ مالدار نے چھوکری آپش دینا گھر میں رات ہی رہے نہیں ہوتا. کیوں کہ یہ بھی نافرمان وہ بھی نافرمان اور اس کی بیٹی بھی نافرمان. تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جائیں گے. پریشانی کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو نیک اور دیندار نہیں بنایا, اور ماں باپ نے اپنی بیٹی کو نیک اور دیندار نہیں بنایا. ایجوکیشن دلایا, ایجوکیشن لو, ڈگریاں لو, سب دلایا, اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا. تو انجام کیا ہے؟ کہیں بھی ہیں پریشان ہیں. اور یہ قرآن کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اللہ نے اپنے دو ضابطے قرآن میں بتائے ہیں. ایک ضابطہ اللہ کا قرآن میں یہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی مرد عورت ہو کہیں کے بھی ہو اپنے ایمان کو بنا کر اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر کے اور اللہ کی ذات کے وعدوں پر یقین کر کے زندگی گزاریں گے, اور جو کچھ اللہ کے اوامر ہیں ان کو پورا کریں گے, جس کو ہمارے سارے سے قرآن تعبیر کر رہا ہے.
اور نیک اعمال کا راستہ اختیار کریں گے، ہم ضرور ضرور انہیں حیات طیبہ دیتے دیں گے، نہیں دیتے رہیں گے۔ لام تاکید نون تاکید داخل مبارے یفید الاستمرار، جو ہمارے علم اس کو سمجھ لیں گے کہ ہم ان پر انہیں نیک اور خوشحال زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ ضرور دیتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ اس کا وہاں سے، چاہے ڈگریاں ہو یا نہ ہو، مال ہو یا حکومت ہو یا کچھ بھی ہو۔ حکومت ہوگی تو حکومت کو خوشحال زندگی دیں گے، مال ہوگا تو مال میں خوشحال زندگی دیں گے، اور غریب ہوں گے تو غریب کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اگر ایمان ہے، اس کے پاس اعمال صالحہ ہے تو اللہ تعالیٰ شاملو اسے حیات طیبہ ضرور دیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اسے دنیا کے انسان کا نہیں ہے۔ دوسرا فیصلہ اللہ کا قرآن میں یہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو لوگ بھی ہمارے حکموں سے اعراض کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، جھوٹ بولیں گے، خدا نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو اختیار کرو، کروڑپتی کا باپ ہو، جھوٹ بولنا تو منع خدا کی طرف سے، حرام ہے۔ وہ اپنے کاروبار کو چاہے کروڑوں کے اربوں کے اس کے کاروبار ہو اس کے پاس، لیکن اس میں خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ گھر میں خدا کے احکام کی خلاف ورزی ہے، گھر میں ہمارے بچوں کی زندگیاں اللہ کے پیارے نبی کی زندگی اور طریقوں کے خلاف ہے۔ جس نبی کی زندگی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کا فیصلہ سنایا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی سے راضی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے اور میں نے پسند کر کے دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو دین پسند کر کے دیا ہے۔ آپ کسی کے دوستوں پھل والے کے پاس جائیں اور اس کے بعد پھل ہوتے ٹوکرے میں تو وہ میرے دوستوں تمہیں چن چن کے پسند کر کے دیتا ہے تو خوش ہوتے ہو۔ اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے۔ ہاں، اس دین کے خلاف ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہماری شادی کرنا، ہمارے کپڑے پہننا اور کپڑے سلانا اور کپڑے استعمال کرنا اور ہماری حجامت کرنا، ہمارے بال کٹوانا، یہ جتنی چیزیں میرے دوستوں ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے خلاف زندگیوں میں ہے۔ اوپر سے فیصلہ یہ ہوا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، کہیں چین نہیں ہوگا انہیں۔ یہ ہو رہا ہے، اور دنیا کے مالدار ملکوں میں میرے دوستوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مالدار ملکوں میں میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ جمعہ کے دن تھا، تو جمعہ کے دن میں خطیب نے خطبے میں خودکشی کی برائی اور اس کے برا ہونا خطبے میں لا کے رکھا۔ اس کے معنی کو اس ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ خطیب نے جمعہ کے خطبے میں دنیا میں خودکشی کرنے والے اور آپگھات کرنے والے مزدور نہیں ہیں، آدیواسی نہیں ہیں، بنگلوں میں رہنے والے ہیں، بنگلوں میں رہنے والے۔ دنیا کے مالدار ملکوں میں جو ہے تو وہ سب سے زیادہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ملک جو اپنے آپ کو کہتا ہے سپر پاور کہتا ہے، اس کے ملک میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، آپ گھات لوگ کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کیا ہے کہ زندگی ایسی خدا نے تنگ کر دی کہ اس کا علاج موت کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں، راحت و آرام کے نقشے میرے پاس ہیں، اور پھر مجھے راحت آرام اور چین نہیں ہے تو اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ ہاں،
ہاں اس ہندوستان اور گجرات کے واقعات میں بہت 100 سال پہلے کی بات ہے. دیوالی کل ہونے والی ہے اور ایک انجینئر گلے میں پھانسا دے کر اوپر میں دوستوں لٹک گیا اور مرا دیوالی کے دن. انجینئر ایم ڈی، ڈاکٹر بھی ایم ڈی، اور ڈاکٹر کی بیوی بھی ایم ڈی، دونوں ایم ڈی ہے. اور ڈاکٹر کی بیوی ایم ڈی رات کو کھا کے صبح مر گئی اور اس نے اپنی سرانے کے لیے چٹھی لکھی گورنمنٹ کو کہ میں خود اپنی ذات سے خودکشی میں نے کی ہے، میرے شوہر کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، میرے شوہر کو پریشان نہ کیا جائے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ ہے تو ہماری پریشانیوں کا علاج جو ہم سوچ رہے نہیں کہ چھوکرا نے افریقہ موکلی تو پریشان پڑتے جیسے کہیں موٹے دیشوں ہم دیش آگام چھوڑی بیجا کام کریں دھندو کچھ بھی کر دو، لیکن تیری زندگی میں جب تک اللہ کی اطاعت نہیں آئے گی، اللہ کے سامنے مجرم بن کر توبہ نہیں کرے گا اور اللہ کو راضی نہیں کرے گا، وہاں تک تیرے حالات درست نہیں ہوں گے. کہیں بھی مسئلہ کہیں یہاں کا نہیں ہے، پوری دنیا کا حال یہی ہے. پوری دنیا میں کوے کالے ہیں. ہاں اس میں بھائیو اللہ نے اس محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا ہے، نبی والی محنت. اللہ کی یہ سنت ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی انسانوں میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ ان کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے اس زمانے میں. لیکن حضور آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اللہ کی نبی کی جو محنت ہے، جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے ہیں، جو امت چھوڑ چکی تھی اور چھوڑ چکی ہے، اجتماعی طور پر امت نبی والی محنت کو چھوڑ چکی، جس کی بنا پر نبی والی زندگی کے ہر شعبے سے ختم ہو گئی اور اللہ کی ناراضگی والی زندگیاں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں آ گئی، جس کی بنیاد پر آسمان سے جس امت کو خدا نے عزت دی تھی وہ عزت سے ہٹ کر ذلت کے میدان دخشم آ گئی، ذلت میں آ گئی ہے. اس امت کی دعاؤں پر اللہ تعالی حالات کو بدلتا تھا. آج امت کی دعا اپنے لیے قبول نہیں ہو رہی. اس کے لیے اس محنت کی قدر کر لو. اللہ نے محنت تو تم تک پہنچا دی ہے اور تمہیں دین کی محنت پر لگ کر محنت بھی سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ محنتیں کرو. اس محنت کے نتیجے میں جیسے اللہ کسان اپنی میدوستوں کی کھیتی کی محنت کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ پھر اپنی قدرت سے اس کی زمین میں سے غلہ اگاتے اس کو دیتے ہیں. ایسے میں دوستو ہدایت کی محنت قیامت تک کے لیے اس امت کو دین دیا گیا، دین کی محنت دی گئی اور اللہ کی کتاب دی گئی قیامت تک کے لیے کہ اگر یہ امت اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گی اور اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالے گی تو اللہ آسمان سے ان کے دلوں میں ہدایت کے نور کا فیضان کرے گا اور ان کی زندگیوں کو اپنی اطاعت پر خدا ڈالے گا اور اس اطاعت پر آنے کے بعد خدا ان کے حالات کو بدل لے گا، ان کے حالات بدلے گا. سورہ قصص کو پڑھو، سورہ قصص جو 20ویں پارے میں اس میں اللہ نے فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کے حالات کو کب بدلا. ہاں وہی حال ہے اس امت کا. ہم بھی میرے دوستو اگر اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے
جو دین رحمت دے کر گئے ہیں، اگر اس دین کو زندگی میں لانے کی محنت کریں گے اور محنت کو اختیار کریں گے اور قربانی دیں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہمیں وہ ہدایت دے دے جو تو چاہتا ہے، اللہ وہ ہدایت دے گا محنت کے بعد. جیسے کسان کو کھیتی کی محنت کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اللہ میری کھیتی میں برکت دے، تو اللہ تعالیٰ من کو ٹن کے حساب سے واپس کرتا ہے. اللہ کا ضابطہ ہے. قیامت تک انسانوں کو کھانا ملتا رہے، اس کے اللہ نے کھیتی کا ایک سبب دنیا میں چلایا اور انسان اس سبب کو اختیار کر رہا ہے اور اسے اپنی زمانے اپنی ضرورت پوری کر رہا. اللہ میاں ایسے انسانوں کی ہدایت کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے، اور انسان کی ضرورت یہ ہے میرے دوستو، انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اس کے لیے اللہ نے اس امت کو ختم نبوت والی محنت کا سبب دیا ہے. اب نبی نہیں آئے گا، نبی کی محنت یہ امت کرے گی، اور اس امت کی اس نبی والی محنت کے کرنے کے نتیجے میں اللہ آسمان سے ہدایت کا فیضان کرے گا. یہ کہا جا رہا ہے اپنی ہر مسجد میں، اپنے ہر گھر میں نبی والی محنت کو زندہ کی جائے. رہنما کرتے تھے یہ میں 4 اعمال جو دعوت کی محنت میں امت کو اللہ کی راہ میں نکل کر ان اعمال کو زندہ کرنے کا جو میں کہہ رہا ہوں، میں ان اعمال کو اعمال نبوت سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبوت ہیں، اور اس کو جب بھی محنت کرو گے وجود میں لاؤ گے آسمان سے ہدایت کا بے دوست فیضان ہوگا. جو بھی کرے گا جہاں بھی کرے گا. سیدھی سادھی یہ محنت دنیا کے ان ملکوں میں جہاں سے دنیا میں زنا کاریاں بے شرمیاں فوج میں دو سپلائی ہوتا تھا، ان ملکوں میں جب یہ محنت ہوئی تو خود وہاں کی حالت بدل دی. مسئلہ یہ ہے اس محنت کو زندہ کی جائے. 4 مہینے چلے کا مسئلہ نہیں ہے، 4 مہینے چلے کا مسئلہ نہیں ہے. 4 مہینے چلے کا تو مسئلہ یوں ہے کہ اس محنت کو سیکھو سمجھو، پھر اس محنت کو اپنے گھروں میں، اپنی ہر مسجد میں اور اپنی زندگی کے ہر موقع پر اس کو زندہ کرو. دعوت اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی دعوت دینا. ہماری زبانوں پر آخرت نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ہماری زبانوں پر تو مخلوق ہے. عام کیسے نے پھر عام کیسے نے پھر عام کیسے نے پیسہ دی جیسے نے افریقہ جیسے تو کام تھی جیسے. ہماری زبانوں کا تو وہ نہیں، اللہ کرے گا تو ہے نہیں. خدا کے غیر کی زبان پر بولے. آخرت اور موت کو تو ہم اور آپ 24 گھنٹے میں 15 مرتبہ 2 مرتبہ یاد نہیں کرتے کہ مروانا ہے. کون کہتا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کہ بیٹا ایک دن مرنے کا ہے؟ کون کہتا اپنی بیوی کو جب بیوی غلط باتوں کی باتیں کرتی ہے کہ بھائی ترے نمارے مروانا ہے، مرا پوچھا آپ کو سوچ ہے؟ اس موت کا استعداد نہیں ہے، آخرت کا دھیان نہیں ہے. مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو قسم کھا کے ہر ایک سے اس امت کو بھی فرمایا ہے والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انسان مر کر دنیا سے جائے گا تو وہاں اس کے 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے، یا تو جنت میں یا جہنم میں، تیسری جگہ نہیں ہے. اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں اسے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، اور اس کا فیصلہ سے دنیا میں کرنا ہوگا. اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے یہ 2 راستے سمجھائے ان انسانوں کو. اللہ کے نبی کو قرآن پاک دیا اور اس قرآن پاک میں یہ دونوں راستے سمجھائے گئے، جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے. جنت کا راستہ ایمان اور اعمال صالحہ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور ایمان کے خلاف شرک و کفر اور خدا کے نافرمانی کا راستہ
یہ سراپا جہنم کا راستہ ہے. جو بغیر ایمان کی دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، کوئی بھی ہو. اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ سمجھایا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو دنیا میں خدا کی نافرمانی کے راستے اختیار کرے گا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر اپنی زندگی گزارے گا، آخرت کو بھولے گا، اس کے لیے جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اللہ سے ڈرے گا دنیا میں بھی کہ مجھے تو اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس خوف سے اپنی جی کی چاہتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کر رہا، بلکہ اپنی جی کی چاہتوں سے اس کو روکتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. جی کی چاہتوں کو کنٹرول کرنا. حضور نے یہی فرمایا، میری امت کا عقل مند آدمی کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. میری امت میں وہ آدمی عقل مند سمجھدار ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے. اپنے نفس جی میں جو چاہے وہ نہیں، جیسا ہمارے جوانوں کا حال ہے. جی نے جب چاہا میرے دوستوں تو اتنی ایزر پہن لی، جتنا چاہا تو نیچے پر پہن لی. جی نے چاہا تو میرے دوستوں کوٹا ہی نکال دیا. نبی کی سنت کے خلاف جی نے جو چاہا وہ کرنا شروع کر دیا. میرے بھائیو، اس کا انجام قرآن کہہ رہا ہے. ہاں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. جنہوں نے اپنی سرکشی کی راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور اپنی چاہتوں کو پورے کرنے کے چکر میں پڑ گئے، دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دی کہ بھائی دنیا میں کر لو جو کچھ کرنا ہے. ایسے انسان موت کے بعد ان کا انجام جہنم ہے، اللہ کی غضب کی جگہ ہے. جہاں انسان اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، غصہ ہو کر کہے گا اخشوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو. رحم کی اپیل کی گنجائش نہیں ہوئی جہاں، اور روزانہ اسے عذاب بڑھاتا جائے گا. قرآن میں عذاب بڑھتا ہی جائے گا. ہاں، وہ آگ جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے. دنیا کی تیز سے تیز آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا بہتر ٹھنڈی ہے. ایسے تھے جو تمہارے لوہے کو پگھال دیتی جو آگ، وہ آگ 70 گنا ٹھنڈی ہے. تو جہنم کی آگ کیا ہوگی؟ اس میں انسان ڈالا جائے گا. ہاں، فرشتے اس میں ہوں گے جو ماریں گے اسے. پانی نہیں ملے گا، جہنمی مانگے گا پانی تو اللہ تعالیٰ شاہ فرشتے سنیں گے نہیں 500 سال تک کو. اور پھر جب اللہ کے دل کہا جائے گا کیا ہے کہ پانی پینا ہے، تو گرم پانی، اسے ماء حمیم، گرم پانی دیا جائے گا. جو گرم پانی یہ پینے کے لیے جب اٹھائے گا تو اس کا یہ ہونٹ اوپر چلا جائے گا، یہ ہونٹ نیچے آ جائے گا. لیکن پیاس اتنی سخت تھی وہ پیے گا اس کو، اور جب پیے گا میرے بھائیوں تو اس کے آنکھ پیٹ میں سے کٹ کر باہر نکل آئیں گے. یہ جہنم ہے بھائی. صحابہ تنہائیوں میں اس کو سوچتے تھے کہ آخرت میں جہنم بھی ہے، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو آپ کی تعلیم دی ہے، اکثرو ذکر حاضم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. آج تو بنگلے میں سو رہا ہے، اے سی میں سو رہا ہے،
کل کو تجھے موت اس بنگلے سے نکال کر میدان میں میرے دوستوں قبر کی تنہائی میں پہنچائے گی. وہاں تیرا کیا ہے؟ اس کا کیا انتظام کیا ہے تو نے؟ ارے دنیا میں شام ہونے سے پہلے پہلے میرے دوستوں گھر میں روشنی کی فکر کرتا ہے آدمی. گھر میں یہ تو میرے دوست 3 فٹ کی قبر ہے، اس کی روشنی کا کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو اس کا راستہ بتایا کہ 5 وقت کی نماز اگر تم پابندی سے پڑھو گے اور 5 وقت کی نماز کو ادا کرو گے تو اللہ اس نماز کے پڑھنے کے نتیجے میں تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لے گا. قبر کے عذاب سے بچنے کا راستہ نماز ہے. کہیں بھی ہو نماز پڑھنی ہوگی. نماز پڑھے گا آدمی مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی دور کرے گا. روزی لینے کا اللہ کے یہاں سے راستہ نماز ہے. دکانوں پہ دکانیں کھولنے نہیں ہیں. روزی تو وہاں سے آتی ہے. تیری دکان سے روزی تو یہ بھی ملتی ہے. اور پھر سماعی رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تمہیں بتایا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہاں ہے. اس میں بھائیوں موت سے پہلے پہلے یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، ایک دن موت آئے گی، سب چھوٹ جائے گا، لیکن وہاں موت نہیں ہے. مرنے کے بعد آخرت میں موت کبھی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ شانو جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد فرشتے سے اعلان کروائے گا، او جنتیوں تمہیں ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں راحت میں رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. او جہنمیوں تمہیں جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ اعلان جب جنتی سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ الحمدللہ اب تو ہمیشہ کے لیے ہمیں نعمتیں مل گئی، ہم نعمتوں میں رہیں گے. اور جہنمی اس اعلان کو خوش ہو کر حسرت کریں گے اب ہمارا کیا ہوگا. حق ہے، نبی نے خبر دی ہے. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکت ہی اور ملائکہ پر ایمان لایا کہ میری آنکھیں جو ظاہری نظام دیکھ رہی ہیں اس ظاہری نظام کے پیچھے اللہ کا فرشتوں کا ایک نظام ہے. اصل تو وہ نظام ہے. ظاہر میں تو مال ہے لیکن اللہ کا فرشتوں کا نظام خلاف ہے. تو میں دوستو مال کے ہوتے ہوئے بھی آدمی پریشانی کا شکار ہوگا. آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لانا جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی سب کچھ ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ دل کی گہرائی میں اس یقین کو اتارنا. اللہ کے فرشتوں کے نظام پر ایمان لانا، وہ کتبی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ کہا ہے سچ ہے، یہی ہوگا. قرآن میں اللہ نے جو کچھ اتارا ہے سچ ہے، یہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور آخرت میں میرا حساب و کتاب ہونا ہے. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان لانا. میں نے یوں کیا نہیں، جو مقدر میں وہ ہوا ہے. میں نے یوں کیا پھر یوں کیوں نہیں ہوا، اس لیے کہ مقدر میں ہونا ہونا دکھا جا چکا ہے. تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر دکھا جا چکا ہے. والبعث بعد الموت، اور مجھے مرنے کے بعد پھر دوبارہ خدا زندہ کرے گا اور مجھے حساب دینا ہے. یہ ایمان ہے. ہاں، اس کو دل کی گہرائی میں اتارنا. جب یہ ایمان دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر آدمی اپنا قدم ایمان کے مطابق اٹھاتا ہے. آخرت کو سامنے رکھ کے اٹھاتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا
200 زیادہ مل جائیں گے، لیکن جھوٹ کی بنیاد پہ جہنم میں جانا ہوگا۔ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، آدمی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا کہ میرے گناہوں کا انجام خدا کی ناراضگی ہے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا اور گناہوں کی سزا دی میرا کیا ہوگا؟ پھر آدمی اپنی ہر چیز میں اللہ کے حکم کو دیکھے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، مجھے کپڑے کون سے پہننے، مجھے بال کٹانے کیسے کاٹنے۔ نبی نے خبر دی ہے جو لوگ اپنے سر کے بال چھوٹے بڑے کاٹتے ہیں اللہ کی لعنت میں ہیں۔ نبی نے اپنی زندگی سے بال رکھنے والوں کے لیے بال کیسے رکھنا وہ بتایا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ بال رکھنے ہیں تو بال کیسے رکھنے؟ جو یہ اندھے دنیا کے فیشن کے روپ میں ہمیں حضور کی سنت کے خلاف کے بال دے اور وہ بال رکھنے ہیں، نہیں ہے، وہ تو اللہ کی لعنت میں جانا ہے۔ ہاں، ٹخنوں سے نیچے اپنی پینٹوں کو لٹکانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ نبی نے خبر دی ہے ما تحت الکعبین فہو فی النار، جو اپنی گھونٹی سے نیچے پینٹ پہنے گا اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ دشمنوں نے فیشن کا لیبل لگا کر میرے دوستوں آدھا فٹ، میرے دوست لمبی میرے دوست پینٹیں بنا کر میرے دوست بازاروں میں بیچنا شروع کیا، اور ایک مسلمان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا اس پینٹ کو پہن کر، خدا کو ناراض کروں گا۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا ہمارے کوئی پاس بیٹھے کہ بھئی آپ پینٹیں تو سستی مارا کہ نہ مر صاحب وہ مہنگی ہوئی سے تو دشمن نے ایک دنیا فیشن چلائی ہے نبی کی سنت کے خلاف، اللہ کی لعنت کا راستہ۔ مسلمان کا بچہ ان فیشنوں میں مست ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھانے تیار ہے کہ بیٹا کیا ہے یہ ٹھیک نہیں، بیٹا مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا تمہارا۔ ماں باپ پیسے دیتے ہیں بال کٹانے کے 200-300 روپے، کون سے؟ جو اللہ کی لعنت میں آنے والا راستہ اس میں۔ یاد رکھو اگر ماں باپ اپنے بچوں کو گناہوں کے لیے پیسے دیں گے اللہ کے یہاں یہ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں نبی والی محنت کو زندہ کرو، اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو اس محنت میں لگاؤ۔ گھر میں تعلیم کرو، گھر میں آخرت کے تذکرے زندہ کرو۔ تمہارے گھروں میں دنیا بھر کے میرے دوستوں تذکرے ہیں، اور تمہارے موبائل میں دنیا بھر کی چیزیں میرے دوستوں سنی جا رہی ہیں۔ نہیں سنی جائے تو آخرت کو سنا نہیں جا رہا، اللہ کی بڑائی کو سنا نہیں جا رہا، ایمان و ایمان کے تذکرے ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے۔ اب بتاؤ ہمارے دلوں میں ایمان آئے گا کیسے؟ اس محنت کا نام ہے یہ۔ ہاں، اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بناؤ۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں دعوت کی محنت تھی، اللہ کے نبی کی مسجد میں تعلیم کے حلقے تھے، سیکھنے سکھانے کے حلقے تھے۔ اللہ کے نبی میں ایمانی میرے دوستوں دعوتی اور اعمال کا، اور میرے دوستوں اعمال کا ماحول تھا، اور خدمت تھی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھلانے کے ایک ماحول تھا، وہ اعمال تھے۔ ان اعمال میں ایک ایک مسلمان، ایک ایک فرد امت مشغول ہوتا تھا، اور ان اعمال کے نتیجے میں جب ایک تاجر ان حلقوں میں بیٹھتا تھا اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والوں کا انجام کیا ہے اور اللہ انہیں کیا دے گا، اور جھوٹ اور بیمانی سے تجارت کرنے پر کیا انجام ہوگا،
یہ یہاں سنتا تھا، اس پر اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا تھا، اپنی دکان پر جا کر بھی میرے دوستوں یہ غلط نہیں کرتا تھا، صحیح ترتیب پر جاتا تھا۔ یہاں اس کو پانی مل رہا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتا ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتا تھا اور بیٹھ کر سمجھتا تھا کہ رشوت کا انجام جہنم ہے، مجھے رشوت نہیں لینی۔ یہاں اس کی تربیت کیا ہوتی تھی؟ مسلمان کی تربیت کی جگہ مسجد ہے۔ کون سی مسجد؟ جو مسجد کی نبی کے نمونے پر ہے، جہاں دعوت کی محنت ہے، جہاں تعلیم کے حلقے ہیں، جہاں ذکر و عبادت کا ماحول ہے، جہاں ایک دوسرے کی خدمت کا ماحول ہے۔ وہ اعمال اس مسجد میں زندہ تھے، جس کے نتیجے میں میرے دوست ہر مسلمان کی زندگی میں دن بدن ایمان میں قوت پیدا ہو رہی تھی، آخرت کا فکر بڑھ رہا تھا، اور ان کے اعمال نبی کے طریقے میں سیکھ کر کرنے والے بنتے تھے، اور خدمت خدا، خدمت خلق کی بنیاد پر اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنتے تھے۔ یہ محنت کا مقصد ہی میرے بھائیوں 4 مہینے 6 مہینے سال لگا کر فارغ نہیں ہے، اپنی ذات سے ان اعمال کا پابند ہونا، اپنی مسجد میں زندہ کرنا، اور اپنی مسجد میں کے احترام میں رہنے والے ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اس محنت میں مشغول کرنا، اور اس محنت میں مشغول ہو کر اپنی دنیا کے اسباب میں جانا، یہ سبب ہدایت کا۔ یہ محنت ہماری مسجدوں میں اور ہماری مسجدوں سے ہمارے گھروں میں جب یہ اعمال پہنچ جائیں گے تو پھر میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہدایت کی مرکز ہدایت تو بیت اللہ ہے، مرکز ہدایت تو بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ میں اور کچھ نہیں ہے، یہی اعمال ہے، اور انہیں اعمال کو زندہ کیا گیا۔ اگر ہماری مسجدوں کا روحانی تعلق میرے دوست ان اعمال ہماری مسجد نہ کر کے اگر وہ مرکز ہدایت سے اس کا تعلق ہو جائے گا، اور ہمارے گھروں میں یہ اعمال زندہ کر کے ہمارے گھروں کا روحانی تعلق ہماری مسجد ہو جائے گا، تو وہاں سے جو 120 رحمتیں دنیا میں اترتی ہیں وہ رحمتیں یہاں بھی آئیں گی ان اعمال پر۔ یہ میرے دوست ہم سب کی فکر کی بات ہے، ایک محنت ہے ان اعمال کو زندہ کرنا، اور ان اعمال کو زندہ کرنے کے نتیجے میں ہر فرد امت جب ان اعمال میں وقت لگائے گا اور ان اعمال میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اس کے دل میں نور ہدایت اتاریں گے، اس کے اعمال میں دوستو حضور کے طریقے پر کرنے کا اس میں بے دوستو جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ اپنے اعمال جب نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے سے کرے گا تو یہ اعمال اس کے لیے مقبول ہوں گے، اور ان اعمال پر خدا کی رحمت آئیں گی۔ ایک محنت زندہ کرنا ہے، اور یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے، اور اس محنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے کہ ہمیں تعلیم میں کیسے، تعلیم کے حلقے کیسے کرنے، ہمیں دعوت کیسے دینی۔ دعوت بھی دعوت ایک عمل ہے میرے بھائیوں، نبی والا عمل ہے، ہاں اس دعوت کے دینے کا طریقہ اور ڈھنگ ہے، اسے سیکھنا ہوگا۔ ہاں ماموں کو باپ کا سالہ کہو گے تب بھی صحیح کہا آپ نے، لیکن ماموں ناراض ہو جائے گا کہ بے ادب ہے باپ کے بانجا، وہ تو باپ کا سالہ ہے ہی، لیکن اگر یہی اپنے ماموں سے کہے کہ ماموں جان ہے میرے، تو یہ ماموں کا میرے تو اندر سے دل خوش ہو جائے گا، اور وہ کہے گا ہاں بھاجا کیا کہتا ہے، وہ تو تماچا مارے گا سالہ کہنے والے کو، چلے یہاں سے۔ تو دین کے بعد اپنے جوان بچوں کو کیسے کہنا، اپنے چھوٹے بچوں کو کیسے کہنا، اپنی بیوی کو دین کی بات کیسے سمجھانا، یہ ڈھنگ اور سلیقہ اللہ کے راستے کی محنت میں صحابہ نے سیکھا تھا، ہم بھی اس میں سیکھیں گے، اور وہ چیز ہمارے اندر بھی آئے گی محنت کے نتیجے میں۔ اور پھر اگر صحیح طریقے سے گھروں میں محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ زندگی ہمارے گھروں میں ہی محنتیں زندہ ہونے کے بعد اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں والوں میں تقوی آئے گا، توکل آئے گا، اللہ کا تعلق آئے گا، آخرت کا فکر آئے گا، نبی والی زندگی پر چلنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوگا، اور ہمارے گھروں سے یہ گناہوں کی زندگیاں
نکل کر نبی والی زندگی آئیں گی، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں ہمارے گھروں کا روحانی تعلق ہماری مسجدوں سے ہوگا، اور ہماری مسجدوں کا روحانی تعلق بیت اللہ سے ہوگا، اور بیت اللہ پر خدا کی جو رحمتیں آئی ہیں وہ رحمتیں ہمارے آئیں گی. یوں ہی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں بھائیوں ہدایت دنیا میں زندہ، اس کے لیے ہدایت کی محنت زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ والوں نے ہمیں جو گھر سے نکلنے کی ترتیب بتائی وہ سنت کی نردش روشنی میں ہے، اور ان اعمال میں لگنے کو کہا ہے. ان اعمال میں لگو. اتنا میرے دوستو آدمی اللہ کی بڑائی کو بولے گا، اللہ کی بڑائی کو سنے گا، اللہ کی بڑائی کو سوچے گا، اتنا اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اترے گی. اور جتنا دنیا کو بولے گا اور دنیا والوں کو بولے گا، اتنا ان کی میں دوست آئے گی بڑائی. مال کو بولے گا تو مال کی محبت آئے گی، مال کا یقین آئے گا، اللہ کا یقین نہیں آئے گا. ہمیں اپنی زندگی میں اس محنت کو زندہ کرنا ہے. اللہ کو بولے اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی بڑی قدرت ہے، اللہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہمیں پالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے. یہ بولتے بولتے یہ اندر ہمارے اندلوں میں اتر جائے. اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں الایمان ما وقر فی القلب. ایمان کی جگہ تو دل ہے. ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے، دل میں جم جائے، اس کا نام ایمان ہے. اور جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو صدقہ العمل. نبی کہہ رہے ہیں کہ جب ایمان دل میں اتر جائے گا تو ایمان کی تصدیق اعمال کریں گے، یعنی اب اس کی زندگی میں ایمانی اعمال آئیں گے. یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ فریب دھوکہ مکاری نہیں کر سکتا، یہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ بے حیائی کے کام نہیں کر سکتا، یہ رشوت نہیں لے سکتا، یہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں ایمان کی صفات ہیں. اندر ایمان اتر چکا ہے. الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. نبی نے ہمیں تھرما میٹر بتایا ہے ہر ایک کے لیے کہ تو اپنے ایمان کا تھرما میٹر دیکھ، تیری زندگی میں کیا ہے. تو نمازی اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی اطاعت کی زندگی تیرے اندر کیا ہے. آپ بھی دھوکے میں، شیطان اسے دھوکے میں ڈالتا ہے. اس کے میرے بھائیوں ہماری نمازیں ہماری نماز نہیں ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں ہر مسلمان سے ایمان وہ مانگا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا. وہ ایمان بالغیب ہے، اور قرآن کو اللہ نے اسی سے شروع کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کے قرآن میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، ہدایت کا راستہ بنے گی متقیوں کے لیے. متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاوے. صحابہ کا ایمان بالغیب تھا. ایمان بالغیب کا میرے دوست مطالبہ ہے، اور وہ محنت کے بعد اترے گا اندر. مکی زندگی 11 سال کی ہے صحابہ کی، مکی زندگی، اور 11 سال کوئی عمل نہیں تھا. وہ بھی میں تو 11ویں ہجری میں 11ویں نبی میں میرے دوستوں صحابہ خول کی بنا پر نماز فرض ہوئی ہے. 11 سال تک وہی ایمان ہے. آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، ایمانیات کا قرآن ہے. اور میرے دوست آخرت کی زندگی کا قرآن میرے دوست مکہ میں اترا ہے. فضائل، جنت، جہنم، یہ تمام میرے دوستوں مکہ میں اترا وہ علم. اور اللہ کی قدرت کے واقعات مکہ میں اترے کہ اللہ کی قدرت جس کے ساتھ ہوئی وہ کامیاب ہوا ہے، اور اللہ کی قدرت جس کے خلاف ہوئی ہے وہ ناکام ہوا ہے. اگلی امتوں کے واقعات قرآن میں خود بیان کیے ہیں، اور وہ مکی زندگی میں. اور گھنٹوں دار ارقم میں بیٹھ کر صحابہ نے اس کو گھنٹوں سنا ہے، اور اسی کی دعوت ہے.
کسی کی دعوت ہے. 11 سال میں وہ ایمان جو اللہ کا مطلوب تھا وہ دلوں میں اتر چکا. اب نماز آئی. 2 سال مکی زندگی میں نماز میں محنت کروائی گئی. نبی نے یوں کہا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, سیکھو, میری نماز کو دیکھو اور ایسی نماز پڑھو. اور نبی نے یہ کہا تمہارا ظاہر تو میری نماز جیسا ہو اور تمہارا باطن اللہ کا دھیان والا ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس جان سے کر کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اگر تجھے یہ صفت حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ حاصل کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا دھیان, اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ کے نبی نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. ایسی نماز بنانی پڑے گی. صحابہ نے محنت کر کے بنائی وہ نماز. ہاں, جو نماز جب بن گئی تو اس نماز سے وہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اللہ کا جو بھی حکم جس وقت بھی جس حال میں آئے اس حکم کو پورا کرنا میرے دوست ہو گیا. جب تک نماز نہیں بنی وہاں تک شراب حرام نہیں ہوا. شراب پی کر میں تو نماز میں جاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ نماز 2 سال میں اس نماز میں وہ جان پڑ گئی تو پھر اللہ نے شراب کو حرام کیا. چلو احکام آیا, اندر استعداد موجود تھی. ہاں, علماء کہتے ہیں صحابہ میں اتنی زبردست استعداد پیدا ہو چکی تھی کہ اگر 50 نمازیں بھی فرض ہوتی تو صحابہ 50 نماز بھی پڑھتے. اتنی استعداد پیدا ہوئی تھی. اس استعداد کے پیدا ہونے کے 5 وقت کی نماز آئی ہے. بہت آسان ہے. 50 نماز کا ثواب تو ملے گا ہی حلال میں. 5 نماز. صحابہ میں ایمان پر محنت کرتے کرتے اپنا پورا مال خرچ کرنے کی استعداد پیدا ہو چکی تھی. اگر پورا مال خرچ کرنے کا حکم آتا تو صحابہ خرچ کر دیتے, لیکن اللہ نے زکوٰۃ فرض کی کہ بھائی چلو 40-22 دو. زکوٰۃ دینا آسان ہوگی. اللہ کے نام پر جان دینا یہ استعداد پیدا ہو چکی تھی. اب اللہ کے راستے میں جانا آسان ہو گیا. ہاں, اندر میں دوستو اللہ کے حقوق, اللہ کے نبی کے حقوق اور خدا کی مخلوق کے حقوق, اس کو پورا کرنے کا اندر فکر اور اندر وہ میرے دوست پیدا ہو چکا تھا جس کی بنا پر ہر ایک کے حق ادا کرنا آسان ہو گیا تھا. پھر اخلاق میں خود کیا دے گا, اخلاق میں کیا دے گا. تعلیم کے حلقوں میں سن کر دلوں میں میرے دوستو اخلاق کے پر خدا کے وعدوں کے یقین اندر آ چکے تھے, جس پر کہ میں یہ کروں گا مجھے اللہ یہ دے گا. اخلاق. اس میں بھائیو آپ ادا سے کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے ہاتھ پر ہم کھائیں, اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں, اپنی نماز کو صحیح کرنے کا فکر کریں, 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے طریقے پر گزارنے کو سیکھیں. ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کو میرے دوستوں حق ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں. اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مریں, یہ ہمارے اندر کا جذبہ ہو. دنیا کے لیے نہیں, دنیا کا بڑا بننے کے لیے نہیں, دنیا ہاتھ بٹورنے نہیں. ہاں, اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے دین کے لیے جینا ہے. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو, خدا کے انسان, خدا کے مخلوق خدا کو پہچان لے, وہ آخرت کی زندگی سے ناکامی سے بچ جائے. اس کا فکر اور محنت ہمارے اندر میں سے جذبہ پیدا ہو. یہ موت سے پہلے کر لو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نصیب اللہ کا بندہ ہے, اللہ اسے موت سے پہلے دے دے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوستو رہی مقدر کی دنیا تو اللہ تمہاری مقدر کے حال میں دے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب آخرت کو سامنے کی زندگی گزارنا شروع کرو گے, آخرت ہی کے لیے سفر کرو گے اور آخرت کے لیے اپنی زندگی کا نظام بناؤ گے تو اللہ دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پیروں میں ڈالے گا. دنیا تو اے بچوں, اے بھائیوں, اے جوانوں, کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ بتاؤ.
ارے بعد میں ابھی تو ہم بھی وضو کریں گے یار, کیا وضو کرنے جانے جا رہے ہیں سب کے سامنے؟ بیٹھو آخر تک. جیسے نماز اللہ اکبر کہہ کے پوری کی تو سلام پھیرنے تک اس میں رہنا ہے, بیچ میں کہیں جانا نہیں ہے. ایسے نماز کی صفت پر عمل کرو. اس لیے میرے بھائیو آپ اللہ سے گزارش ہے, رہی بات اللہ کے راستے کی محنت آسان کس کے لیے ہوگی؟ جس کی اللہ اللہ آسان کرے گا. اور آسان کس کے لیے ہوگی؟ جو اس کا فیصلہ کرے گا. صحابہ نے جس دن کلمہ پڑھا وہ کلمہ فیصلہ ہوتا تھا. جب آج سے اللہ ہی کی ماننی ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور نبی ہی کے طریقے میں زندگی گزارنی ہے, اس کے خلاف جو بھی ہے اسے چھوڑنا ہے. وہ فیصلہ تھا ان کا. اور اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے مرنا ہے. یہ فیصلہ اندر سے ان کا تھا تو آسمان سے اللہ نے ان کو توفیق دے دی. اوپر فیصلہ ہو گیا. اچھا ہے میرے بندو, ہاں تمہارے اندر بہت سے ہیں وہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتے. ان کو جمعہ کی نماز میں کون لاتا ہے؟ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے. اللہ تو بھی دیتا ہے. 5 وقت کی نماز کیوں نہیں توفیق نہیں ملتی؟ اس کے اندر کا فیصلہ کہ نماز جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا, پڑھوں گا. یہ اس کا اندر کا فیصلہ ہے. اس فیصلے پر خدا آسمان سے توفیق دیتا ہے کہ اچھا میرے بندے تو نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو بمبئی میں ہوتا تو وہاں بھی اللہ توفیق دیتا ہے, وہاں بھی مسجد تلاش کرتا ہے. ہاں, اور جن کے فیصلے ہیں وہ میں تو ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہر جگہ رستہ نکل آتا ہے. لیکن اسی کو تم یہی میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے والا اس کو کہو بھائی کیا جمعہ نہیں نماز پڑھے سے 5 کی نماز نہیں پڑھو نہیں کریں انشاءاللہ. اندر کچھ ایسا نہیں ہے. جیسے تم لوگ ہم کو چھیترتے ہو, ہم دشے کے تو انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ شو. حالانکہ انشاءاللہ بولنے کا حکم کس کو ہے کہ کسی کام کا فیصلہ کر کے پھر انشاءاللہ کہے کہ میں تو نکی کری لی تجھ ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو. اس میں ابدیت کہہ رہا ہو کہ مسئلہ تو میرے پاس اللہ کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ کہنے کا حکم اس لیے ہے کہ آدمی چاہے کتنے پکا ہو, کتنے اس کے کام کے بننے کو اس کو یقین ہو, لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ کہے. تو یہ اگر اس کو کہو نا جمعہ کے دن کسی جمعہ کی نماز پڑھنے والا نکلے نا مسجد سے اور تم کھڑے کرو ابراہیم آپ دی جمعہ میں نماز پڑھو عائش, تو یہ بات سن کے جاتے جاتے رک جائے گا. کیا پوچھے گا؟ تعجب اس کو ہوتا ہے. اگر آپ پھر دوبارہ کر بھائی ابراہیم کیا جواب تو آپ دیا تو پھر اس کے چہرے کا وہ بدلے گا. ابھی بھی یہ نہیں سمجھے گا نا, اور پھر کہے گا ارے جواب تو آپ کیسی, تو پھر کیا پوچھا ہے مسلمان نہ تھی کیوں کہ پیدا مسلمان نہ تھی طرف اپنی مسجد سے. یہ ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اتنا اپنے دل میں پکا ہے وہ کہ نماز نہیں چھوڑوں گا. ہمارے گودرے میں بادے ٹرک ڈرائیور گاڑی بھری ہوئی پڑی ہے اور اس کا سیٹ کہتا ہے رستہ پڑی رہی تھی جمعہ, تاری گاڑیاں ہی رہے ارے جمعہ پڑی نہ نکلی رہی تھی. یہ ہے, یہ اندر سے اتنا پختہ ہے. اس بار لگتا ہے میرے بندے تو نے طے کر لیا تو میرا گھر تو کھلا ہے, آ جا میرے گھر میں, آ جا. 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے آتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسجد میں. اللہ لاتا ہے اس کو اس کے اندر کے فیصلے پر. ہاں اس میرے بھائی میرا عزیز ہو, ہم اور آپ جو اللہ سے معاملہ کہ اللہ اب تو تیرا بندہ بن کے جینا ہے اور تیرے نبی کا امتی بن کے جینا ہے. جیسے صحابہ نے تیرے راستے پہ قربانی دی,
ایمان سیکھا, اپنی زندگی بنائی. اے اللہ اب تو ہمیں بھی وہ چیز ہے چاہیے. اس فیصلے کو جب تم طے کرو گے تو پھر آسمان والا فیصلہ کرے گا اور ہر کام آسان ہوگا. آج بھی اللہ کے ہزاروں بندے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, مزدور نکل رہے ہیں, روزانہ کی ٹنکیاں کام کرنے والے وہ اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور میرے دوستوں دنیا کے ملکوں میں جا رہے ہیں. ہاں, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹائم از منی, جو جن کی زبان کا یہ بولتا کہ وقت پیسہ ہے, ان ملکوں میں بھی دوستوں آدمی 4 مہینے کی جماعتوں سے نکل رہا ہے, پیدل جماعتوں میں چل رہا ہے. اس کے بعد تمام اسباب موجود بھی اللہ کے دین کو حکم دے رہا ہے. میرے دوستوں اللہ تمہیں اور ہمیں بھی ہماری آسان کر دے گا. اور جتنا اللہ کے دین کے لیے قربانی دو گے اتنا اللہ دنیا تمہارے لیے آسان کر دے گا. اور جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. ہاں, اور تمہارے اندر کی میدو مائع بنے گی. اندر کی اللہ کا تعلق, جسے اللہ کا تعلق بن جائے اور کیا چاہیے. دنیا میں تو پیشاب کرنے والوں کے تعلقات بڑھانے کے چکر آدمی پڑتا ہے, آ صاحب نہ صاحب نہ صاحب, حالانکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تو بڑی قدرت والا, سب کچھ اسی کے ہاتھ پہ ہے, اس کا تعلق مل جائے. وہ اللہ آپ تو ہمیں بھی کہتے تو میرا ہے. کتنی بڑی چیز ہے یہ محنت اس کی ہے, ایمان کی محنت ہے. ہاں, اللہ کے بنیں گے, اللہ کے دین اور دین کے لیے قربانی صحابہ کی طرح, اللہ کے نبی کی طرح ہم دیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اللہ ہمیں دین سے نوازے گا اور ہمیں تقویٰ دے گا, توکل دے گا. میں تو ویل پاور خدا دے گا, ویل پاور. ہاں, جب آدمی کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے نا پھر کوئی پریشان اس کو پریشان نہیں کر سکتی, اور کوئی کام مشکل نہیں ہے اس کے لیے, سب آسان ہے. اللہ کرے گا اور کرتا ہے اللہ. ویل پاور, آج ہمارے پاس ویل پاور نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے. دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے کی, مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں اس میں, ویل پاور ہی نہیں ہے. اور صحابہ کے پاس ویل پاور, دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں, مقابلہ ہو رہا ہے, اور صحابہ کو وہاں نماز کی فکر ہے. اور ایک نماز صحابہ نے پڑھی, دشمن نے دیکھا یار یہ موقع بہت اچھا تھا, نماز میں اگر حملہ کر لیتے تو ہمارا کام بن جاتا. تو ایک نے کہا ابھی بھی نماز پڑھیں گے, یہ 5 کی نماز پڑھتے ہیں, اس میں دیکھ لیں گے. یہاں مشورہ یہ ہو رہا ہے اور اوپر والا سا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حضور کو تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا مشورے کیے ہیں. اللہ نے اوپر سے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ, کہ اب یہ جو آئندہ نماز پڑھو گے نا اس نماز کی ترتیب بدل دی اللہ میاں نے, کہ آدھے تمہارے صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور آگے دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں. اور جب یہ تمہارے سے آپ کے پاس 1 رکعت پڑھ لیں تو یہ اسی حال میں دشمن کے پاس مقابلے جائیں اور وہ آ کے آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. صلاۃ الخوف اللہ نے اتاری. ہاں, اللہ تو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے, نبی والا کام کریں گے, تو اللہ خوش ہو کر ہماری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کے زندگی مزے اڑاؤ گے یار. موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. الموت جسر یوسف الحبیب عید الحبیب. موت ایک پل ہے جو ایک دوست کی ملاقات دوسرے دوست سے کرا دیتا ہے. اللہ سے تعلق ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہے, اور اس حال میں موت آ رہی ہے تو خوشی خوشی جائے گا مزے سے. ہاں, اس میں بھائیو سب کے سب طے کرو, اس محنت کو یوں ہی ٹالنا نہیں ہے. ٹھیک سے تو کہتا رہے, ایسا نہیں میرے بھائی. اللہ تجھے تیری زندگی بنانا چاہتا ہے, اس لیے اللہ نے دین کی محنت کو زندہ کیا ہے اور تیرے بھائیوں کو تیرے پاس بھیجا ہے, اور تیرے گھر گھر پر خدا جماعتوں میں بھیجتا ہے کہ تم زندگی اپنی صحیح کرو, ایمان پر آؤ, اعمال پر آؤ. اللہ ہمارے حالات کو بدلنا چاہتا ہے. جو اللہ کی اس منشا پر اپنے آپ کو ڈال دے گا اللہ اس کے حالات بنا دے گا. میرے بھائیوں, اپنی زندگی, تمہاری اولاد کو دین دو, تمہاری اولاد کو دین دو. دنیا دے کر مرو گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد پریشان ہو جائے گی. دین نہیں ہے, دین نہیں ہے. تمہارا جو اعمال گناہوں میں ختم ہوگا, خرچ ہوگا. ان کی لڑائیاں ہوں گی آپس میں,
دنیا کی خاطر، کیوں دین نہیں ہے؟ انہیں دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، اور پھر تمہاری مقدر کا جو تمہارے پاس دینا، لیکن ایماندار بنا کر۔ وہ باپ بڑا ظالم ہے جو اپنے بچے کو، میرے بھائی کو موٹر سائیکل چلانا سکھائے نہیں اور اس کو موٹر سائیکل دے کے جا چلاؤ، کیا ہوگا؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، پریشان ہو جائے گا۔ اس باپ کو تو پہلے اسے موٹر سائیکل چلانا سکھانی پڑے گی اور پھر میرے دوستوں اسے موٹر سائیکل دینی چاہیے۔ ہاں، ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو دین کی محنت میں لگا کر ان میں وہ استعداد پیدا کرنی ہوگی کہ یہ لوگ اپنے کاروبار میں اللہ سے ڈر کر کاروبار کرنے والے بنے، ایمانداری سے ایمانداری کے ساتھ کرنے والے بنے، اور اللہ کے دیو مال خدا کی رضا اور خوشی کے کاموں میں لگانے والے بنے۔ وہ زندگی سکھا کر اگر تم دنیا دے کر جاؤ گے تو یہ تمہارا میرے دوست احسان ہے۔ بولے نماز پڑھیں نہ کچھ پڑھیں، اور دنیا، میرے بچوں کی دنیا ان کو پیسے دینے کے چکر میں آدمی میرے دوست پھر وہ بچے اپنی زندگی کو اور خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیو، سب کے سب تک طے کرو۔ دیکھو ابھی تشکیل کے وقت میں اٹھنے کی فضا نہ بناؤ، تمہیں کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی ہے، ہم تمہیں ہاتھ دے کے خدا کے لے کر سوچو، اپنی زندگی روح کے بدلو، دین کی محنت کو زندگی کے اندر داخل کرنے کی فکر کرو اور اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی محنت میں لگنا آسان کرے گا، اور دین کی برکتیں، دین آئے گا اپنی تمام رحمتیں برکتیں مدد لے کر آئے گا تمہارے گھر میں۔ تمہارے گھر میں بجلی آئے گی تو بجلی اپنے تمام فائدے لے کر آئے گی۔ بجلی آئی گھر میں پنکھا آیا، بجلی آئی گھر میں اے سی آئی، بجلی آئی گھر میں میرے دوستوں فریج آیا۔ ہاں، بجلی آئی، جب تک بجلی نہیں آتی وہاں تک گھر میں کچھ نہیں آتا۔ ایسے جب دین آئے گا تو دین اپنی برکتیں، رحمتیں، مددیں، محبتیں یہ سب لے کر آئے گا۔ سب تیار ہو؟ آخر تک بیٹھے میں ہماری گزارش تو یہ ہے کہ ہماری ایک تشکیل ہوگی، اس تشکیل کے وقت میں سوچو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ یہ تیرے بندے ہم سے مطالبہ کرے کہ دین کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ہمت دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں قبول فرما لے۔ یہ دعا کرتے رہو گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت اللہ تمہیں توفیق دے دے گا۔ اور اگر تشکیل سے بھاگو گے، پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کی محنت سے پیٹ پھیر کر جانے سے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے بھائیو، آخر تک بیٹھنا طے کر لو، کوئی زیادہ دیر تشکیل نہیں ہوگی۔ اپنے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں بیٹھو، سوچو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایک دوسرے کو میرے دوستوں اس کے مسائل کا حل بتاؤ۔ بعض مرتبہ بعض چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں لیکن شیطان پہاڑ بتاتا ہے، آپ اس کو حل بتاؤ گے، حل سمجھ میں آئے گا، بھائی تیار ہوگا تو وہ تمہارے نامائن میں لکھا جائے گا، تمہاری محنت پر تیار ہوا ہے۔ اس لیے بھائی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ پہلے تو یہ طے کرو کہ آخر تک ہم بیٹھیں گے۔ ارے بیٹھو گے؟ پیچھے والے بیٹھیں گے نا، اگر پیچھے والے جمیں گے تو آگے والے بھی جم جائیں گے، اور پیچھے والوں نے اگر تھوڑا بھی انتظار کیا تو پھر آہستہ آہستہ اس کا اثر آگے بھی پڑے گا۔ لہذا اپنے آپ کو تھوڑی اتنی دیر آپ نے ماشاءاللہ سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ بات سنی ہے، اب میرے دوست تھوڑی دیر ہماری مدد کرو کہ بھائی تشکیل بھی جم کر ہو جائے۔ تھوڑی فکر کرو گے تو انشاءاللہ اسی مجمع میں بہت سے اللہ کے بندے جن کے دنوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ تیار ہوں گے، اور اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا۔ لہٰذا سب کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور جن اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں اللہ سے، اللہ سے معاملہ کریں کہ اللہ ہم تیار ہیں، ہمارے لیے تو آسان کر دے۔ اپنے آپ کو پیش کریں اور کھڑے ہونا شروع کریں۔ اب بولنا شروع کریں، کون 4 مہینے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی آخرت بنانے، اپنی زندگی بنانے اور امت میں اس محنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان مال کے ساتھ قربانی دینے کے تیار ہو رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرے اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں۔ پہل کرو، پہل کا ثواب بہت ہے، آپ کے اٹھنے پر اور جتنے اٹھیں گے ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اور پہل کرنے والوں کو اللہ اپنا مقرب بندہ بناتا ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کرنے والے دین کے کاموں میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوستو کھڑے ہو کے بولو اور اس فضیلت کو حاصل کرو۔ فرمائے بھائی۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کھڑے رہو، ماشاء اللہ، اللہ تمہارے قبول کرے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت و برکت نصیب فرمائے۔